الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ جوں آپ اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات طے کرتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں، جدول بناتے ہیں، تو اس میں آپ یہ بھی شامل فرما لیں کہ زندگی کا کچھ حصہ یعنی 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت آپ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنے کا وقت مقرر فرما لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں رحمتیں آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں گے اور آخرت میں جو ملے گا وہ الگ سے۔ اب بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ صراط مستقیم چینل کی جانب سے ہمیشہ قرآن و حدیث پر مشتمل اور بزرگان دین کے آزمائے ہوئے بہت سارے مجرب وظائف اور بہت ساری اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ایسے عمل اور چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے وغیرہ یا جو بہترین آزمائی ہوئی چیزیں جو ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز چیز سامنے لے کے آیا ہوں اور جو آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ اگر آپ نے وہ توجہ کے ساتھ سن لیا تو نہ زندگی میں آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کوئی چلا کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر آپ نے آج کی یہ میری بات توجہ کے ساتھ سن لی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے اور اس کی عطا کیے ہوئے تمام اس چیز سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں جن میں آپ پریشان ہیں، آپ اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کے سالوں سال لگ چکے ہیں، آپ کوئی وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ایسا عمل ڈھونڈ رہے ہیں یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کی تلاش میں آپ ہیں کہ جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مثلاً اگر آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے اسباب نہیں بن رہے قرض ختم ہونے کے لیے، تو اس کے لیے بھی اگر آپ بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، علاج کرنا چاہ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، یا اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا ان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، باہر جانے کے لیے بہت ساری کوششیں کر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پیسے دے کر ضائع کر چکے ہیں، ان کے کوئی سبب نہیں بن رہا، تو اس کے لیے سامعین محترم میں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی دکان شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو وہ نقصان ہو جاتا ہے، آگے نہیں چل رہا، اس میں برکت نہیں ہے، اس کو آگے کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس میں جس طرح سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں حاصل کر پا رہے، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ میں ایک چیز بتانے لگا ہوں۔ یا آپ کے گھر بنانے کی خواہشیں ہیں، آپ کا گھر ہے، جگہ آپ کے پاس نہیں ہے، گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی جگہ مل جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اگر یہ آپ کے پاس جگہ ہے، پلاٹ ہے آپ کے پاس، لیکن مکان بنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں بنا پا رہے، اس کے لیے سبب نہیں بنتے، یا جمع کرتے ہیں کہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح سے کوئی آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، اگر اس جگہ پہ آپ پریشان ہیں، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کا بھی انشاءاللہ آج حل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، آپ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ آج طریقہ ایک بتانے لگا ہوں۔ ایسا بہترین عمل، ایسا لازوال، ایسا قیمتی عمل، ایسی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے یہ تمام مسائل انشاءاللہ آپ کے حل ہونے والے ہیں۔ سامعین محترم، اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹیں ہیں، اس کا حل بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اتنا بڑا خرچے والا کام نہیں ہے، اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو میں طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں
جن کا آپ حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے اس میں پہلی بات جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا بہت ہی پیارا فرمان وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اگرچہ چڑیا کے گھونسلے جتنی ہی مسجد بنائی ہو تو نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہوں نے فرمایا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک عظیم محل عطا فرمائے گا، یعنی اس کے اس چھوٹی سی مسجد بنانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی اندر بہت عظیم محل عطا فرمائے گا۔ تو مسجد کی صرف لمٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوٹی اس لیے بتائی کہ کم سے کم اگر ایک بندہ اتنی استطاعت تو رکھتا ہی ہے، اگر وہ اپنی نیک کمائی میں سے کچھ حصہ نکال کے اگر وہ اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اگرچہ وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں ہزاروں لاکھوں یا کچھ تعداد میں اگر نمازی نہیں بھی آ سکتے، انہوں نے ایک لمٹ کے حساب سے آخری درجے کی بات بتائی ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، اتنے میں اگر وہ مسجد بناتا ہے تو ایک مثال دی ہے، اتنے اگر بھی کوئی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بہت عظیم محل، عظیم الشان محل عطا فرمائے گا، اور جب محل اس کا ہو جائے گا تو پھر جنت میں تو اس کا داخلہ یقینی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کا ایسا عظیم کام ہے کہ اگر آپ اس میں حصہ شامل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں آپ کو ایک عظیم محل ملے گا۔ یہ تو ایک آخرت کے اعتبار سے ہے، اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنی نیک کمائی میں سے کچھ خرچ کرتا ہے، اگر وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں 10 اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا اور 70 آخرت کے اعتبار سے اس کو واپس عطا کیے جائیں گے، یعنی 10 دنیا اور 70 آخرت کا وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہے ایمان والو، اپنے نیک مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو ہی آپ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 10 حصے دنیا میں لوٹائے گا اور 70 آخرت کے اعتبار سے۔ تو آخرت کا حصہ کیوں زیادہ رکھا؟ کیونکہ وہاں پہ ہمیں اجر و ثواب کی اشد ضرورت ہے، وہاں اس کو آخرت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اور دنیا میں 10 حصے واپس لوٹانے کے۔ آپ ذرا سوچیں ناظرین، دنیا میں کوئی ایسا پرافٹ، دنیا میں ایسی کوئی کمپنی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اتنا آپ کو ریٹرن کرتا ہو۔ تو ایک کے بدلے میں 1 یا 2 یا 3 4 5 تک تو پاسبل لگتا ہے، ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ 10 کا حکم فرمایا گیا ہے کہ 1 کے بدلے میں 10 ہے، اور آخرت میں اس کے 70 گنا بڑھا چڑھا کے آپ کو یہ واپس کر دیے جائیں گے۔ اللہ اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں چھوڑتا، اگر آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کے گھر کو بنائیں گے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نہ صرف پیسے کا ریٹرن آپ کو ملے گا، بلکہ میں نے شروع میں جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں میں نے ذکر کی ہیں، آپ ناظرین یقین مانیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو تو اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ حصہ لیں، چاہے یہ جو مسجد ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں لیتے ہیں، یا آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ کے قریب کوئی مسجد ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں آپ حصہ شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی جو تنگی ہے رزق کی جو وہ دور ہو جائے گی، قرض داری ہے تو قرض انشاءاللہ خلاصی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ بے گھر ہیں، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، تو اللہ کا گھر جب بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کے لیے کوئی سباب ضرور بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اگر آپ حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے لیے گھر کے لیے زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ لاکھوں میں خرچ کریں، جتنے آپ کے جیب میں اس وقت موجود ہیں، جتنے آپ کے پاس موجود ہیں، جتنے آپ دینا چاہ سکتے ہیں، اور جتنی آپ کے پاس توفیق ہے وہ آپ شامل کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو گھر بنانے کے لیے جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ جب آپ اس کے گھر میں تعاون شامل کر رہے ہیں تو ضرور آپ کو بھی ملے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ آپ صراط مستقیم چینل
کے حوالے سے آپ یہ سن رہے ہیں۔ اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں ضلع ایبٹ آباد، بہت ہی پیارا خوبصورت شہر، پاکستان کے سارے شہروں میں بہت ہی پیارا جانے والا بہت ہی خوبصورت شہر ایبٹ آباد۔ اس کے مضافات میں، اس کے سائیڈ ایریا میں یہاں پہ ایک علاقہ ہے مسلم آباد، بہروال نام ہے یہاں کا۔ انٹرچینج کے ساتھ بہروال کی یہ مرکزی جامع مسجد محمدیہ غوثیہ ہے، گول مسجد جسے کہتے ہیں، یہ اس کے پاس ابھی ہم یہاں موجود ہیں۔ اس کے لنٹر کی بھرائی کا کام آج شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام بابرکت سے اس کے آغاز کیا گیا، دعا کی گئی۔ یہاں علاقے بھر کے بہت سارے ماشاءاللہ بزرگ، نوجوان اور ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے یہاں پہ اس میں شرکت کی اور اپنے نیک کمائی میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے، اس میں انہوں نے سب نے حصہ شامل کیا۔ لاکھوں الحمدللہ یہاں آج بھی چندہ ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اگر وہ توفیق رکھتے ہیں، اس چیز کی گنجائش رکھتے ہیں، اس میں حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عرض یہ کرنا تھا کہ آپ کی جتنی پریشانیاں میں نے شروع میں گنی ہیں، تو ان سب کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو یقین مانیں آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ حصہ لیں۔ نہ کوئی آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی عمل کرنے کی، نہ چلہ وغیرہ کی جس میں آپ پریشانی ہے میں مبتلا رہتے ہیں، اکثر سالوں سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، اگر اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تو آپ یہ صرف ایک طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے میں نے ان کا ذکر کیا ہے نہیں کیا ہے، چاہے جس طرح سے بھی آپ مسائل میں گرے ہوئے ہیں، اگر آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کا سایہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو جس بھی عالم میں بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں تو آج کا یہی عمل، یہی وظیفہ، یہی ایک طریقہ آپ کی بارگاہ میں نے رکھا ہے۔ اب اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجیے، یہ مسجد کی تعمیر کے جو مناظر ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اس میں بھی آپ حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، جہاں کہیں سے بھی ہے، تو آپ ہمیں کمنٹس میں اپنا نمبر دے دیں، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کو ضرور اس میں کار خیر میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ مسجد کے اسپیکر سے بھی ماشاءاللہ تعاون کے لیے اپیل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل حل فرمائے اور اللہ آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔